افلاک کے متعلق ہم نے کچھ تشریح پڑھی تھی. اب افلاک کی جو احکام ہیں نا سیاروں کے، حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کو کیا کر رہے تفصیل سے ڈسکس کریں گے. چلو آگے دیکھ لیں. اب آگے افلاک کے احکام ہیں. فلاسفہ کے نزدیک افلاک کے 7 احکام ہیں. نمبر 1، افلاک گول ہے، یعنی اگر ہم ان کے بالکل بیچ میں ایک نقطہ فرض کریں، بالکل بیچ میں، تو اس نقطے سے سطح کی طرف نکلنے والے تمام خطوط یکساں ہوں گے، ایک وزن کی، ایک رفتار کی، جیسے کرہ میں ہوتا ہے. مثلا گول دائرہ ہے، تم بیچ میں کیا کرو، ایک نقطہ ڈالو نا، ایک نقطہ، پھر وہاں سے اس طرف بھی لکیریں کھینچو، اس طرف بھی، سب میں ایک ایک گز ہوگا مثلا. ہاں. افلاک بسیط ہے. دوسرا حکم ہے بسیط، یعنی وہ ایسے اجسام سے مرکب نہیں ہے جن کی ماہیت مختلف ہو، بلکہ ایک ماہیت کے ہیں. مثلا اجسام عنصریہ 4 یا 3 یا 2 عناصر سے مرکب ہے نا، اور 4 عناصر کی ماہیت مختلف ہے. اسی طرح کے اجزاء سے افلاک مرکب نہیں ہیں، بلکہ ان کے اجزاء کی سب کی ماہیت کیا ہے؟ ایک ہے. بسیط کے معنی بسیط کی وسیع ایک معنی ہے. آگے بھی آ رہے. نمبر 3، فلک کی کون و فساد، یعنی بننے اور بگڑنے. خرق و التیام اس کو عربی میں کہتے ہیں نا، کہ پٹنے اور جڑنے کو قبول نہیں کرتا. نہ وہ خشک ہے، نہ تر ہے، نہ سرد ہے، نہ گرم، نہ ہلکا، نہ باری. بسیط چیز تو ایسی ہوتی ہے نا، وہ گرم نہیں ہوتی، ہلکی نہیں، اور اس طرح سے باری نہیں. صحیح جی. خشک و تر نہیں، کیونکہ اس میں عناصر اربعہ نہیں ہوتے. تو خرق و التیام کس چیز میں ہوتا ہے؟ خرق و التیام عناصر اربعہ سے مرکب چیز میں ہوتی ہیں، یہ پٹنا وغیرہ. لگا کہ مثلا یہ پتھر ہے نا، تم اس کو کیا کر دو، پاڑ دو، یہ خرق ہو گیا. التیام کا کیا معنی ہے؟ پھر اس کو کسی چیز کے ذریعے کیا کر دو، الفی کر دو، تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ التیام ہوا نا. جی بالکل. ہمارے جو کیا ہے گوشت ہے، اس میں خرق بھی ہو سکتے، التیام بھی ہو سکتے، پھر بعد میں اندمال ہو کے، اور بسیط چیزوں میں سے نہیں ہوتا. فلک ہمیشہ گول گھومتا رہتا ہے، کیونکہ گول چیز کو اگر تم اسے بھی پھینکو نا، تو اس میں گلئی آخر میں پھر بھی ہوتی ہے. لٹو کو کیا کرو، گھماؤ. فلک ارادے سے حرکت کرتا ہے. عجیب بات ہے کہ یہ کیا ہے، بسیط بھی ہے اور پھر ارادے کرتے ہیں. فلک کو حرکت دینے والی قوت بعیدہ مادہ سے مجرد ہے، اور وہ نفس فلکی ہے. جو حرکت دینے والی چیز ہے نا، وہ کیا ہے؟ قوت بعیدہ، مادے سے مجرد ہے، اس میں مادہ نہیں ہے، کیونکہ مادی چیز تو مرکب ہوتی ہے نا. جی بالکل. اور وہ نفس فلکی، جیسے ہمارے اندر روح ہے نا، نفس ہے، اس طرح اس میں نفس فلکی ہے. فلک کو حرکت دینے والی قوت قریبہ جسمانی یعنی مادی ہے. ایک تو قوت بعیدہ ہے نا، دور کی، اور ایک قریبہ ہے جسمانی ہے یعنی مادی ہے وہ. اور وہ فلک کا نفس منطبعہ ہے، یعنی چپنے والا جو جسم ہے نا، وہی ہے جو سے فلک ہمیں نظر آ رہا ہے. اور فلک سے اس کا تعلق کیسا ہے؟ جیسا ہماری قوت خیالیہ کا ہم سے تعلق ہوتا ہے. ہماری جو قوت خیالیہ ہے نا، بہت ساری چیز یہی قوت خیالیہ ہمارے دل میں ڈالتی ہیں اور ذہن میں. ہر سے ہاں، اس طرح بھی کیا ہے، قوت خیالیہ کی طرح کام قوت خیالیہ کے ذریعے ہم بہت کچھ خیال کرتے. تم کو میں نے کہا باہر نکل جو، تم نے کہا اس میں بھی اس کا کوئی مقصد ہوگا. خیال میں بہت پلاؤ پکایا اس نے، مختلف قسم کے پلاؤ پکانا کیا ہے، آسان کام ہے اس کا. تشریح: جس طرح انسان کے لیے 2 نفس، مثلا نسامہ اور نفس ناطقہ. کل نسمۃ مخلوقۃ الی یوم القیامہ منفوسۃ، جسے حدیث میں آیا ہے نا، وہ تو پیدا ہی ہوگی. تو نسمہ اور نفس ناطقہ اول ما دی ہے، یعنی نسمہ. حدیث میں آیا ہے نا کہ ہر نسمہ کی تخلیق ہوگی. صحیح. اور یہ کیا ہے؟ ناطقہ ہے، اندر ہے. نسمہ سے مدی ہے نا، مدی. اور جسم میں ساری ہے. ساری معنی ساری اردو والا ساری نہیں ہے، معنی حلول کرنے والی. سارا ایسری سے نکل. صحیح، سرایت کرنے والا. ہاں. اور ثانی جو ہے نا، نفس ناطقہ ہے، تو غیر مادی ہے، اور انسان کے ساتھ اس کا تعلق بواسطہ نسامہ کے ہیں. اسی کی وجہ سے تو تعلق نہیں رہتا نا، جسم سے اس کا تعلق. اسی طرح فلاسفہ کے نزدیک افلاک کو حرکت دینے والے نفس بھی 2 ہے، جیسے ہمارے جسم میں ہیں. ایک نفس منطبعہ ہے، دوسرا نفس ذکیہ ہے. منطبعہ
ذکیہ مانا پاک، مطلب مجرد سے خالی ہو مادے سے. ہاں ایک عالم گزرے تھے، اس کو لوگ کیا کرتے، نفس ذکیہ کا نام دیا تھا نا، جی محمد بن عبداللہ نفس ذکیہ. اول جو ہے نا یہ نفس منطبعہ محرکی قریب ہے، یعنی بلا واسطہ. یہ محرکی مدی ہے نا، ٹچ ڈائریکٹ صحیح. اور جرم فلکی کے ہر جز میں ساری ہیں. جو بھی فلکی جرم ہے نا، جسم ہے، جی بالکل. سارے اجرام ہیں آسمان میں، تو ان کے ساتھ کیا ہے، یہ ہر جز میں ساری ہیں. جی بالکل. اور جس طرح ہماری قوت خیالیہ ادراکات جزئیہ کا محل ہے، جو ادراکات جزئیہ ہم کرتے ہیں نا، اس میں کیا ہوتا ہے، یہ قوت خیالی اس کا محل ہے نا. اسی طرح یہ نفس بھی ادراکات جزئیہ کا محل ہے. بس فرق یہ ہے نا کہ قوت خیالیہ دماغ میں رکھی گئی ہے، قوت خیالیہ، اور نفس منطبعہ فلک کے ہر جز میں ہے. صحیح شرح. صحیح. قوت خیالیہ تو دماغ میں ہے نا، دل میں نہیں ہے، ادھر ران وغیرہ بدن میں نہیں، پیٹ میں نہیں. انطباع کے معنی چپ نہ، چونکہ نفس جرم فلکی میں منقش ہوتا ہے نا، اس کو نفس منطبعہ کہتے ہیں، جیسے کسی چیز کو چاپ کر لے. بالکل دسی منطبعہ لغوی معنی کی اعتبار. آگے کہتے ثانی محرک بعید، کون سا والا، نفس ذکیہ، یعنی وہ فلک کو بواسطہ نفس منطبعہ حرکت دیتا ہے، خود تو نہیں دے سکتا نا، کیونکہ کیا ہے، جسم کی طرح نہیں ہے نا، اور مجرد ہے، یعنی غیر مادی ہے. تو ہم جو حرکات کر رہے ہیں، مثلا یہ حرکات روح کیا ہمیں، یہ حرکات جسم کو فوراً دے رہی، جسم کے ذریعے ہمیں دے رہی ہے. دا غدی اس غدا فلکی بعیدہ خبری دی کنا. فلکی بعید جسم میں سری بھی نہیں ہے. صحیح. یہ جو محرکی بعید ہر جز کی نه ده کنه، لکه قوت خیالیه خو هر جز کی نه ده کنه، خو بیا کور چلی دیر شیونو کی. جس نفس ناطقہ کا بدن انسانی کے ساتھ تعلق بواسطہ نسامہ ہے، اور وہ بدن میں ساری نہیں ہے. کیا نفس ناطقہ، نفس ناطقہ تو دماغ میں ہوتا ہے یا دل میں، دونوں میں ٹچ ہوتا ہے نا، کیونکہ ہم جو سمجھ کا جو بھی کام کرے، سمجھ کو اس میں دل دماغ دونوں ہوتے ہیں. دل بادشاہ ہے اور دماغ کیا ہے، وزیر ہے. اس کا نفس ذکیہ کیا ہے، یعنی سترہ نفس اس کو کہتے ہیں نا، ذکیہ منا پاک. اس کی شرافت اور بزرگی کی وجہ سے اس کو نام رکھا گیا نفس ذکیہ. شریف ہے مانا اشرف المخلوقات، بھی انسان ہے تو وہ عقل کی وجہ سے. کیا عقل کی وجہ سے انسان اشرف المخلوقات ہے؟ ویسے تو بہت سارے لوگوں میں عقل ہے. وہ عقل جو آخرت کا نفع نہ سمجھ سکے، وہ نفع جو آخرت والا ہے، اگر اس کو عقل نہ سمجھ سکے تو اشرف عقلی بھی سوچ پہ نشی کولے کا نا، سوچ پہ نہ کی. وهم ابصارهم وجلودهم وكذلك اعینهم کیا ہے، ولهم اعین لا یبصرون فهم لا يعقلون. اللہ خود فرمائے لا يعقلون. تم کہہ رہے ہو اس میں عقل ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اشرف المخلوقات جو ہمیں کہا گیا عقل کی وجہ سے نہیں. بہت سارے لوگ ہمیں دھوکہ دیتے اس بات میں کہ ہم اشرف المخلوق کی، کیونکہ ہم میں عقل ہے. عقل تو بہت ساری چیزوں میں عقل ہے. اس کو پھر کیوں کہا کہ یہ بدتر ہے حیوان سے بھی، یہاں تک کہ حیوان میں پھر خنزیر ہے سب سے بدتر، اس سے بھی بدتر ہے جو کافر، اگرچہ وہ زیادہ عقل مند ہو دنیا کا. تو پتہ چل گیا کہ اشرف المخلوق انسان کیوں ہے، اس عقل کی وجہ سے ہے جو شریعت کا نفع سمجھ سکے. اگر شریعت کو نہ سمجھ سکے، اللہ کو نہ سمجھ سکے، تو وہ حیوان ہے. اللہ نے عقل کس لیے دی انسان کو؟ کس لیے عقل دی تھی؟ اس لیے دی تھی کہ تم دنیا کماؤ یا چیز سمجھو. اس کو تو حیوان بھی سمجھ سکتے ہیں، حیوان کے سامنے اچھی اچھی چیزیں رکھو وہ کھا سکتے ہیں، سمجھدار ہے. عقل کی وجہ سے نہ کہ عقل کیا کرے، یہ اس کے لیے پہچان کا ذریعہ ہے. اگر اس ذریعے کو استعمال نہ کرے تو بیوقوف ہے، بے عقل سمجھا جائے. اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ عقل جو ہے نا، اس کی وجہ سے بھی شرافت انسان کو دی گئی نا، اشرف المخلوق ہے. اس وجہ سے کیا عقل سے اللہ کو سمجھے، پہچان کرے معرفت. جیسے نفس ناطقہ کو اس کی بزرگی کی وجہ سے روح ربانی کہتے ہیں. نفس ناطقہ کو روح ربانی ہے. ہاں، ربانی من اللہ کی طرف مضاف ہے. اسی نفس کو نفس فلکی بھی کہتے ہیں. کوکب ستارہ گول بسیط جسم ہے، یعنی ستارے مادی ہیں، ان کی شکل گول ہے اور وہ بسیط، یعنی مختلف ماہیات والے اجزاء سے مرکب نہیں ہیں. تمام ستارے فلک میں اس طرح جڑی ہوئی ہیں. مناطقہ کہتے ہیں یہ فلسفہ، جس طرح نگین انگوٹھے میں جڑا ہوا ہوتا ہے. اور چاند کے علاوہ تمام ستارے بذات خود روشن ہیں.
صرف چاند جو ہے روشن نہیں ہے اور چاند سورج سے روشنی حاصل کرتا ہے. آگے کہہ رہا ہے کہ یہ فلاسفہ کی رائے ہے اور متکلمین کے نزدیک تمام سیارے سورج سے روشنی حاصل کرتے جو دیگر سیارے ہیں اور ستارے بذات خود روشن اور کواکب سیارہ سات وہ کواکب جو سیارے ہیں نا ان سب کو کواکب کہا جاتا ہے. اس ساتھ زحل مشتری وغیرہ ان کو سیارہ اس لیے کہتے سیارہ کا معنی تیز گام سیر سیر سے نکلا ہے نا کہ ان کی رفتار تیز ہے. سیارے تیز گھومتے ہیں نا اور ستارے سے نہیں. ستارے تو حرکت نہیں کرتے نا کرتے ہیں یا نہیں کرتے سیارے کرتے ہیں نا. نام سیارہ ہے. سیارہ کا معنی زیادہ گھومنے والا. سیارہ تو معنی موٹر کار کیونکہ گاڑی سے چکر لگاتی رہتی اس لیے سیارہ نام دیا گیا. ستوری به څنګه چکر لګي دوی کومې دوی سیارې دي سورج سورج نہیں یار سورج نہیں ہے. سیارے کیا کر رہے حرکت کر رہے سیارے. سورج و سیارہ زمین کیا ہے سیارہ ہے. نہیں کوكب ہے وہ ستارہ ہے. ستارہ الگ چیز ہے سیارہ الگ چیز ہے. سورج ستارہ ہے لیکن بڑا ستارہ ہے. ہاں تب یہاں پر کہہ رہا ہے کہ زحل مشتری وغیرہ سیارے اس لیے کہتے ہیں نا کہ ان کی رفتار تیز. باقی تمام ستارے ثوابت برقرار رہنے والے ہیں. ان کا ثوابت اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی رفتار بہت دھیمی ہے گویا غیر متحرک ہے. یا اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ ان کی باہمی اوضاع کبھی نہیں بدلتے نا. صحیح جو جس چیز کی ماہیت زیادہ زیادہ بدلے اس کو کیا کہتے ہیں لوگ یہ وضع بدلے سیارہ کہتے ہیں نا. سیارہ ہے یہ آدمی کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے پرندے کی طرح. یعنی ایک ستارے کا دوسرے سے جو قرب و بعد اور محاذات کا تعلق ہے وہ ہمیشہ برقرار رہتا ہے ستاروں کا آپس میں. ایک ستارہ دوسرے کی جسم مجنون ستارے ہیں. تشریح ہے ستارہ سیارہ اور سیار چہرن کی تفصیلات درج ذیل ہے کہ سیار چھوٹا سا سیارہ صحیح یہ سیارے کی گرد گھومتا ہے. سیارے کو انگلش میں پلینٹ کہتے ہیں. یہ وہ جرم فلکی ہے جو حرکت نظر آتا ہے. ہمارے علاقے میں جو سیارے گھوم رہے بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے لوکٹ ہے. لوکٹ نہ ہوتے یہ کہنا سو لوکٹ دروندہ بس سیارے مصنوعی ہے نا. علم حیات میں سیارہ وہ جرم فلکی ہے علم حیات میں جو آفتاب کی گرد گھومتا ہے. بس سیارے مصنوعی ہے سائنس والوں نے بنائے ہیں اس لیے کہ تاکہ نیٹ ورک قائم رہے. اس علاقے والا سیارہ ادھر ادھر والا ادھر تاکہ کیا کرے آپس میں پیراشوٹ وغیرہ جو بھی طریقے ہیں نا سیار یا جو بھی انتظامات اوپر کے اس لیے کیے گئے ہیں نیٹ ورک وغیرہ کے لیے سگنل کے لیے تعلقات کے لیے. صحیح وہ لگے یہ قدرتی سیارے مراد یہاں پر کہہ رہا ہے کہ سیارہ وہ جرم فلکی جو آپ کا آفتاب کے گرد گھومتے ہیں. نظام کو فرنیکی میں تمام سیارے سورج کی گرد گھومتے ہیں. زمین بھی ان میں سے ایک سیارہ ہے. سیاروں کی ترتیب مرکزی آفتاب سے شروع ہو کر یہ ہے. سیاروں کی جو ترتیب ہے نا مرکز سے سورج مرکز سمجھو نا پھر اس سے جو قریب تر ہے اس کی ترتیب ہے. پہلے وہ تارے دے سورج سر ہاں پھر اس کے بعد زہرہ ہے. نمبر 3 ارض زمین ہے. نمبر 4 مریخ ہے. نمبر 5 مشتری. نمبر 6 زحل. نمبر 7 یورینس. نمبر 8 نیپچون ہے. نمبر 9 پلاٹو. یہی سیارات ایک کلا کہلاتے ہیں جو بڑے ہیں. کلا لوگ کہتے کلا چشتر شغاٹی کروکولی تیلش اور سیارات صغیرہ کی مدار مشتری اور مریخ کی مداروں میں آگے ہے. جو چھوٹے سیارات ہیں نا ان کا جو مدار مشتری اور مریخ کی مدار اوپر ہے. ان کا جو مدار ہے نا ان کا مدار بھی وہاں پر گیا ہے. ضروری نہیں کہ ٹچ ہو لیکن ان کے اوپر ہے. قدیم حیات میں سورج اور چاند کا شمار بھی سیاروں میں تھا. سورج بھی اور زمین ساکن مانی گئی تھی نا. قدیم فلسفہ تو باطل بھی ہو چکا ہے نا لیکن اس میں کہا تھا کہ زمین ساکن ہے سورج گھوم رہے وغیرہ چاند اور انہوں نے کہا تھا کہ آسمان حرکت کر رہے نا زمین ساکن ہے. اب کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں آسمان ساکن ہے. اور کل سیارے سات نظام بطلیموسی میں سیاروں کی ترتیب حسب ذیل تھی. جو بطلیموسی نظریہ تھا نا زمین مرکز عالم تھا. صحیح پھر اس کے بعد چاند پھر عطارد پھر زہرہ پھر سورج پھر مریخ پھر مشتری پھر زحل.
سیارچہ وہ سیارہ ہے جو سورج کے گرد نہیں بلکہ کسی سیارے کی گرد گھومتا ہے. چاچا کا لفظ ہے یہ چھوٹی گری صندوق صندوقچہ باغ باغیچہ صحیح کھڑکی دریچہ صحیح چاچا کا لفظ چھوٹی گری. اصطلاح میں اسے قمر کہتے ہیں. ہماری زمین کا ایک چاند ہے, اس زمین کا خود ایک چاند ہے اور وہ زمین کی گرد گردش کرتے ہیں, اور وہ زمین سیارہ ہے جو سورج کی گرد گردش کرتی ہیں. مشتری کے 12 چاند ہے, یہ جو مشتری سیارہ ہے اس کے خود 12 چاند ہے. زحل کی 9 چاند اور یورینس کی 5 ہے. کہکشاں کا نظام بس اس سے بنتا ہے. النجوم آگے کہہ رہے ستارہ سٹار اس کو کہتے ہیں. وہ ساکن اور روشنی اور روشن کرا جو رات کو آسمان پر چمکتا نظر آتا ہے اس کو نجم اور کوکب بھی عربی میں کہتے ہیں. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وبالنجم هم يهتدون رأيت 11 كوكبا بزینت الکواکب. بس تمام ستارے گیس سے بنے ہوئے ہیں, تمام ستارے, اور یہ جل رہے نا. اسی طرح کی گیس کے اجزاء نے ازدحام کی وجہ سے ایک مقام پر بگولی کی طرح گردش شروع کر دی. گیس کے جو اجزاء تھے نا وہ بہت زیادہ تھے, ایک مقام پر کیا ہو گئے جمع ہو کے بگولی کی طرح حرکت شروع کر دی. بگولا کیسے کہتے ہیں؟ بگولا شتور سویر کیا رہے شولا, بس گول شولا. گردش کے دوران اجزاء باہم ایک دوسرے سے پیوست ہونے لگے. گردش بھی تھی نا مدت مدیدہ کے بعد, مدت طویلہ کے بعد, مدت دراز کے بعد وہ چمکدار ٹھوس اجسام بنے. یہی روشن اجسام ستارے کہلاتے ہیں. خلی آنکھ سے نیکڈ آئی سے 5000 تا 7000 ستارے نظر آتے ہیں. اگر ہم کھلی آنکھوں سے دیکھیں نا, دوربین وغیرہ یا ٹیلیسکوپی وغیرہ جو مشین ہے نا, رصدگاہ والی مشینوں سے نہ دیکھے بس کہ نیکڈ آئی سے دیکھے تو پھر ہم کو 5 یا 7000 ستارے نظر آتے ہیں. اس سے زیادہ ہے. چھوٹی دوربین سے 1 لاکھ ستاروں کا مشاہدہ ہو سکتا ہے. ہر شل کی بنائی ہوئی 20 فٹ لمبی دوربین سے 2 کروڑ اس نے ایک دوربین بنائی تھی, اور اس کے بعد بنائی ہوئی دوربینوں کے ذریعے 10 کروڑ ستاروں کا اندازہ لگایا گیا ہے. لیکن بعد کی تحقیقات سے ثابت ہے کہ ستاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے, اس سے بھی زیادہ ہے. اس جہاں سے ایک اور جہاں بھی ہے, اس جاسیوں پر ایک اور جہاں بھی ہے. علامہ اقبال صاحب نے کہا تھا نا, صحیح, بہت بڑا جہان ہے. صرف ہماری کہکشاں کے جھرمٹ میں 1 کھرب ستارے موجود ہے. کہکشاں میں النجوم, صحیح, گلیکسی اس کو کہتے ہیں. اس میں بہت چھوٹے چھوٹے سیارے ہوتے ہیں, ستارے ہوتے ہیں, صحیح. اس کا جو کیا ہے جرمٹ, اس میں 1 کھرب ہے. اور کائنات میں ہماری کہکشاں کی مانند کئی کروڑ کہکشائیں موجود ہے, اور ہر ایک کہکشاں اربہا کربہا کواکب پر مشتمل ستاروں پر. سر جیمس جینس کہتا ہے کہ کائنات میں ستاروں کی تعداد اتنی زیادہ ہے جتنے ریت کے انگنت ذرے ہیں ہمارے پاس. ریت کے جو بے شمار ذرے ہیں نا, اس سے بھی زیادہ تعداد ہے ستاروں کی. فائدہ